او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم پیچھے جو درس مطالعہ کیا تھا، اس دوران 2 دن کا وقفہ رہا، لیکن اس سے قبل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے جنگ احد کے چند واقعات آپ کے درمیان رکھے تھے، اور آپ نے جنگ احد کا وہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ کس طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ سے حملہ کیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور مال غنیمت لوٹنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان کچھ اجتہادی خطا ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئے اور ادھر سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ ادھر ادھر بکھر گیا، دوسرا گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، یہ افواہیں جب پھیلائی گئیں تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن تیسرا گروہ وہ بنا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور آپ کے دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے رہے۔ یہاں تک کہ ہم نے پچھلا سبق مطالعہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خونریز معرکہ۔ اب یہاں سے ہم آج کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عین اس وقت جبکہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خونریز معرکہ آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے پکارا کہ او میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے بھی سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان نہایت ہی سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جہاد سپاری اور بہادری کے بڑے بڑے واقعات وہاں پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ بالکل الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یعنی جو بھی میرے دشمنوں کو مجھ سے الگ کر دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا حدیث کے الفاظ میں ہے کہ یا تو اس کے لیے جنت ہے یا پھر وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی کہ قریشیوں سے فرمایا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ ابن یزید ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ ابن سکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گرنے کے بعد نبی کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے۔ صحیحین میں ابو عثمان کا بیان ہے کہ جن ایام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کی ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ لمحہ رسول کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہرا موقع۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آج کے دن ہی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ اسی حملے میں عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔
اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ ابن شہاب زہری آگے بڑھ کر کے آپ کی پیشانی زخمی کر دی، اور اڑیل سوار عبداللہ ابن قمہ نے لپک کر کے آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے ہی پہلے کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی جو ہڈی ہے اس پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں، خود وہ آلہ ہوتا ہے جسے پہن کر کے لوگ لڑائی کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں ہیلمٹ سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو ہڈی پر جو چوٹ لگی اس کی وجہ سے خود کی جو کڑیاں ہیں وہ آپ کے چہرے کے اندر دھس گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے کہا اسے لے، میں قمیہ یعنی کہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا، سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے دے، اس لیے کہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون سے آلود کر دیا۔ تھوڑی دیر رک کر کے آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے میری پروردگار میری قوم کو تو بخش دے، اے اللہ میری قوم کو تو بخش دے وہ نہیں جانتی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی کہ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ نے نادر الوجود جانبازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی کو ناممکن بنا دیا۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر کے مشرکین حملہ آوروں کو نبی سے پرے رکھا۔ سعد بن ابی وقاص کا تعلق ہے تو رسول نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات سے کہ نبی نے ان کے سوا کسی اور کے لیے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، یعنی کہ ماں باپ کے فدا ہونے کی بات اللہ کے نبی نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہی۔ جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرماتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے صحیح مسلم کے حوالے سے ہم نے ابھی آپ کے درمیان بیان کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب تمام شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی سی۔ رسول نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی، مطلب کہ کام نہیں کر رہی تھی۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو اس روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ ابو داؤد طیالسی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کے کل طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا
یا طلحہ بن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان وباءت المحل عینا، اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئی اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ محترم ناظرین، اسی نزدیک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد کو نازل فرمایا۔ حضرت بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، صحابی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا، آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا، یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ پیش آیا۔ نبی کے منتخب صحابہ جو لڑائی کے دوران سب سے اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی نبی کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے، مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری صحابی شہید ہو چکے تھے، 7 میں زخمی ہو کر کے زمین پر گر چکے تھے۔ حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مدافعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور اپنے ہتھیاروں سے نبی کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا ہے۔ لڑائی کی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، احد کے دن سارے لوگ نبی سے پلٹ گئے تھے، یعنی کہ محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں وہ پہلا شخص تھا جو نبی کے پاس پلٹ کر کے آیا، دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی میں کہا، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ ابن جراح میرے پاس آ گئے اور اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی کی طرف دوڑے، دیکھا آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت کو واجب کر لی ہے۔ حضرت ابوبکر کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہو تھا، خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھی۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ یہ خود کی جو کڑیاں ہیں آپ مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی، آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ نبی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام کا یہ جذبہ ایثار آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامبر تھے، اللہ کے آخری دین یعنی کہ دین اسلام کو غالب کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام کی جو محبت ہے، صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، اللہ سے ہمیں آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی نبی سے ویسی ہی محبت کرنے کی توفیق دے جیسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا، دوسری میں کھینچنا چاہیے تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت کو واجب کر لی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور انہیں سنبھالا، ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جانبازی اور بجگری سے کام لیا تھا۔ انہی نازک ترین لمحات کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جانباز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی، جن کے نام ہیں ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ابو سعید خدری کے والد، ابو عمارہ مسیبہ بنت کعب مارزنیہ، قتادہ بن نعمان، عمر بن خطاب،
حاطب بن ابی بلتعہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشرکین کے دباؤ کے اندر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ جب سے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے مشرکین کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے مشرکین کی تعداد بھی جب بڑھتی جا رہی تھی، اس کے نتیجے میں مشرکین کے حملے بھی مسلمانوں کے تئیں سخت ہوتے جا رہے تھے، ان کا دباؤ مسلمانوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے گڑھے میں جا گرے جنہیں یہ بدماش ابو عامر یہ فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا۔ اس نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا موچ کھا گیا، یعنی کہ مڑ گیا۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، طلحہ ابن عبید اللہ نے جو خود بھی زخموں سے چور تھے آپ کو آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا اور وہ فرما رہے تھے کہ میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں، آپ تیروں کے بیچ میں ہیں لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن شہاب زہری کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گیا، اس پر صفوان نے اسے ملامت کی، جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ہماری رسائی ہماری پہنچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ہو سکی۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا، وہ اپنا سینہ آپ کے سامنے کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ شکست کھا کر کے نبی کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر کے سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر کے تیر چلاتے تھے۔ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی۔ نبی کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکے، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ حضرت انس یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اور نبی کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا ہے۔ حضرت ابو دجانہ جن کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا، ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن آپ ہلتے نہیں تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے عتبہ ابن ابی وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کرے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسمہ میں تھی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت پر بیعت کی، اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ ابن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی، اس کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھ کر کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، سینہ ایک دم چھلنی سا ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے کہ صحابہ کی کیا قربانیاں ہیں دین اسلام کی خاطر۔ دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ان لوگوں نے۔ روئے زمین پر اس سے بڑی جماعت اور اس سے معزز جماعت
پھر سے اللہ رب العالمین نے نہیں پیدا کیے۔ ایسی جماعت ہے جس کی قربانیاں پڑھنے کے بعد کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ لوگ انسان بھی تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے انہیں بنایا تھا، کس طریقے کی بہادری، کس طریقے کی شجاعت مندی اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کے اندر میں رکھی۔ محترم ناظرین، صحابہ کی قربانیاں دیکھ کر کے ہمارے ایمان میں بھی حرارت پیدا ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر میں پالنا چاہیے۔ اسی جنگ کے احد کے اندر میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کے صاف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہیں تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے اسی میدان احد میں شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمیہ کے سامنے آ گئی۔ ابن قمیہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمیہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کمبخت 2 زرہ پہنے ہوا تھا، اس لیے بیچ بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی انتہائی پامرگی و جانبازی سے جنگ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قمیہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پہ حملوں کا دفاع کرتے رہے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا، جھنڈا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر زور کی تلوار ماری کے ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے، بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن قمیہ تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکہ یعنی کہ لڑائی پر اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کے اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی۔ یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے ارادے سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت مسلح اسے کہتے ہیں کہ جسم کے ہر اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ نے بھی بے مثال جانبازی اور سرفروشی کے ساتھ حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کی جانب راستہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک نے آپ کو پہچانا۔ خوشی سے چیخ پڑے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو نبی نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کہ کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اسلام مشرکین کا ایک اڑیل شہسوار عثمان ابن عبداللہ ابن مغیرہ یہ کہتے ہوئے نبی کی جانب بڑھا یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا
ایک گڑھے میں گر گیا، اور اتنے میں حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہاتھ لے لیا اور رسول کی خدمت میں آ گئے، مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ ابن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا۔ ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ، جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑا دیا۔ کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خونریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی، جیسا کہ قرآن نے بتلایا۔ یہ اللہ کی طرف سے امن و طمانینت تھی۔ اللہ مسلمانوں کو اطمینان دلانا چاہتا ہے، سکون دلانا چاہتا تھا۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی جانبازی و جانسپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقعی کیمپ تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اسے محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ اسی جنگ احد میں امیہ ابن خلف کا قتل بھی ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لائے تو امیہ ابن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ نہ کرے۔ رسول نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے۔ اسی کی خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا درا حالانکہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کا کچھ واقعہ یہ ہے کہ جب مکے میں ابی کی ملاقات نبی سے ہوتی تو وہ آپ سے کہتا ہے محمد میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 7.5 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اسی پر بیٹھ کر تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسی وجہ سے یہاں اس آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے مکے میں کہتا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر کے مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذوالمجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع مردی اور بہادری کا واقعہ ہم ابھی آپ کو سنائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو اٹھاتے ہیں، پہاڑ کی طرف نبی کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی، آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھی، لہذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت واجب کر لی ہے۔ مشرکین کا آخری حملہ جب نبی گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے۔ عمر ابن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کر دو، یعنی کہ اسے پیچھے ڈھکیل دو۔
انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ شہداء کا مسئلہ میدان احد کے اندر میں مشرکین نے کیا۔ مسئلہ کے بارے میں میں نے آپ کے درمیان رکھ دی۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی کے خلاف کیا تھا، چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئی۔ شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے گئے۔ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبانا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا۔ محترم ناظرین، یہ جو واقعہ ہے جو یہاں نقل کیا گیا ہے کہ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کے کلیجہ کو چاک کیا، منہ میں ڈال کر کے چبایا، نگلنا چاہا، لیکن یہ روایت صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو صحیح نہ مانا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ صحیح روایت کے اندر میں یہ بات ملتی ہے کہ ہندہ بنت عتبہ نے ایسا کچھ بھی حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ بہرحال آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمان تیار رہے۔ آخری وقت میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز سرپرست مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس طریقے سے مستعد تھے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ اور جوش مسلمانوں کے اندر موجود تھا۔ حضرت کعب ابن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، کہتا جا رہا ہے کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کٹتی چلی گئی۔ مشرک 2 ٹکڑے ہو کر کے گر پڑا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھی۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلید رضی اللہ عنہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھی۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھی۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی اور کہنے لگی، یہ سوت کاٹنے کا ٹکلا اور ہمیں تلوار دو، یعنی یہ سوت کاٹنے کا جو آلہ ہے یہ تم لے لو اور تم ہمیں تلوار دے دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی، زخمیوں کو پانی پلانے لگی۔ ان پر حبان بن عرقہ نے تیر چلایا، وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور قہقہا لگایا۔ رسول پر یہ بات بڑی گراں گزری۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا، اسے چلاؤ۔ حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چٹ گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر اس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے کہ